صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آفتوں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر، اس مخلوق کے اندر سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ جب ہمیں کوئی بیماری لگ جائے تو صدقہ کرنا چاہیے، کوئی مصیبت آ جائے تو صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقے سے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، بہت بڑے فائدے۔ صدقہ کیسے دینا چاہیے، اس سلسلے میں بھی ہمارے یہاں بہت ساری غلط باتیں مشہور ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب صدقہ کیسے دینا چاہیے؟ جس کی طرف سے صدقہ دے رہے ہیں اس کے اوپر سے اتار کے دینا چاہیے، یا اس کو لٹا کے اس کے اوپر سے اتارنا چاہیے، یا اس کے سر کے اوپر گھمانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کوئی جانور کا گوشت صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کا خون جس کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کے لگا دینا چاہیے؟ تمام طرح کی باتیں ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ یہی چیز میں آج آپ کے سامنے کلیئر کرنے چاہ رہا ہوں۔ صدقہ اس کائنات کی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو بنایا تو اس زمین کو بنایا تو یہ زمین ہلنے لگی، جنبش کرنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی حرکت کو، اس زمین کے ہلنے کو بند کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ کو بنا دیا۔ تو فرشتوں نے جب پہاڑ دیکھے تو فرشتوں کو تعجب ہوا۔ فرشتوں نے تعجب میں پوچھا، اے رب ذوالجلال، کہ اتنی طاقتور چیز پہاڑ، کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز کوئی اس دنیا کے اندر ہے، اس کائنات کے اندر ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، لوہا جو ہے وہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ لوہے کے ذریعے بڑے بڑے پہاڑ بھی توڑے جا سکتے ہیں۔ تو فرشتوں کو پھر تعجب ہوا، فرشتوں نے پوچھا، اے رب ذوالجلال، کیا اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ نے کہا کہ ہاں، آگ۔ اس آگ کے ذریعے لوہے کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، پگھلایا جا سکتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا، اے رب ذوالجلال، کیا آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نے بنائی ہو؟ اللہ نے کہا ہاں، پانی کے ذریعے آگ کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ فرشتوں نے پھر پوچھا، اے رب ذوالجلال، پانی سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز؟ اللہ نے کہا ہاں، ہوا ہے، کہ ہوا کے ذریعے پانی سوکھ جاتا ہے۔ تو فرشتوں نے پھر کہا، اے رب ذوالجلال، کوئی اور ایسی طاقتور چیز، ایسی قوی اور ایسی شدید چیز جو ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہو؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وہ آپ سنیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، ان ساری چیزوں سے بھی زیادہ طاقتور ایک چیز ہے، وہ ہے صدقہ۔ کیونکہ صدقے سے اللہ کا غضب ختم ہوتا ہے، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور صدقے کے ذریعے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، آفتیں دور ہوتی ہیں۔ تو اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صدقہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ صدقے کے ذریعے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے اور اللہ کا غضب دور ہوتا ہے۔ تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ کوئی مصیبت آ جائے، پرابلم آ جائے، کوئی کام نہیں بن رہا ہو تو صدقہ کرنا چاہیے۔ اب یہ صدقہ کیسے کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ اوپر سے، کوئی نیچے سے، کوئی اوپر سے، کوئی لٹا کے گھماتا ہے۔ تمام طرح کے طریقے الگ الگ ہمارے یہاں مشہور ہیں۔ آپ ان سارے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ بھئی آپ جس کام کے لیے بھی صدقہ دے رہے ہیں، اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ بس آپ، کوئی گھر میں بیمار ہے، آپ نیت کر کے اس کی طرف سے دے دیں۔ 10 روپے، 5 روپے، کوئی کھانے کی چیز۔ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ گنتی دیکھی جاتی ہے، 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے۔ آپ 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ یہ دیکھتا ہے دل، کس دل سے میرے بندے نے یہ دیا ہے۔ اب یہ اوپر سے اتارنا، لٹا کے اتارنا اور گھمانا پیسوں کو یا کھانے کی چیزوں کو، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ بھئی کسی گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، اس کی طرف سے صدقہ دینا چاہتے ہیں تو ویسے ہی جا کے صدقہ دے دیں۔ دل میں ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ، یہ میرا بیٹا بیمار ہے یا میں بیمار ہوں، یا اپنی اس بیماری کو دور کرنے کی غرض سے میں یہ صدقہ تیرے راستے میں دے رہا ہوں، بس ہو گیا صدقہ۔ یا کوئی کھانے کی چیز ہے جو آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، تو گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کی طرف سے آپ صدقہ کر رہے ہیں، اپنی طرف سے صدقہ کر رہے ہیں، تو بس دل میں ارادہ کر لیں کہ یا اللہ، میں اس بیماری کو دور کرنے کی غرض سے یہ صدقہ دے رہا ہوں۔ یا کوئی مصیبت گھر پہ آ گئی ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے آپ وہ کھانا غریب کو دے دیں، تو بس نیت کافی ہے۔ یہ اتارنا اور گھمانا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صدقے میں پیسے بھی دے سکتے ہیں، کوئی کپڑا بھی دے سکتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور کتنا بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ صدقہ دینے کا طریقہ ہے۔ اور جو معاشرے میں طرح طرح کے طریقے مشہور ہیں، گھما کے اور یہ آڑا ترچھا کر کے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صدقہ دینے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیا جائے تو الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسا صدقہ اللہ کو پسند ہے۔ صدقہ دیں تو خاموشی کے ساتھ دیں،
کسی غریب کی مدد کریں تو خاموشی کے ساتھ مدد کر دیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ تھا صدقہ دینے کا طریقہ اور صدقے کے فائدے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان کو صدقہ دینے کا طریقہ پتہ چل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔